ایک مولوی صاحب نماز جنازہ کی دعا اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا کو بنیاد بنا کر علماء کو دھوکہ باز قرار دے رہے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ نے ضرور سماعت فرمائی ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ یوٹیوب پر یہ ویڈیو آپ کو نہ ملے، لیکن بہرحال واٹس ایپ پر اور فیس بک پیج پر آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ملے گی۔ کئی دوستوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھے اس ویڈیو کا جواب دینے کے لیے کہا، لیکن وقت کی قلت کے باعث اور مصروفیات کے باعث میں جلدی اس کا جواب نہ دے سکا۔ میں اس ویڈیو کا تفصیلی جواب دینا چاہتا ہوں، اور مولوی صاحب کا جو اعتراض ہے اور جو الزام ہے اس کا میں تفصیلی جواب دینا چاہتا ہوں، لیکن پہلے آپ مولوی صاحب کی ویڈیو کا جو مختصر خاکہ ہے اور جو اس کا خلاصہ ہے وہ آپ سماعت فرمائیں۔ یہ مولوی حضرات ہر موڑ پر ہر موقع پر دھوکہ کرتے ہیں۔ یہ اتنے اخلاقی طور پر گر چکے ہیں کہ اب ایک انسان ہے وہ مر گیا ہے، فوت ہو گیا ہے نا، کم از کم اب اس کو تو معاف کر دو۔ مثلا نماز جنازے کی نیت کی جاتی ہے، نماز جنازے کی نیت 4 تکبیرات نماز جنازہ فرض کفایہ، منہ کعبہ شریف کے پیچھے امام کے اور ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، اور دعا واسطے حاضر میت کے۔ ایسے ہے، شاید کوئی لفظ آگے پیچھے ہو گئے ہو۔ دعا واسطے حاضر میت ہے کہ نہیں ہے؟ میرا آپ سے یہی سوال ہے، تھوڑی توجہ چاہوں گا بھائیوں کی۔ آپ سب سے یہ سوال ہے کہ یہ جو میں نے نماز جنازے میں نیت کی ہے کہ دعا واسطے حاضر میت، یہ کون سی دعا ہے؟ کیسے جو دعا پڑھی وہ ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا۔ میں صرف اس کا ترجمہ کروں گا، ترجمہ کرنے کے بعد آپ ہی بتانا کہ اس میت کے لیے جو میں نے نیت کی ہے اس کے لیے ایک لفظ بھی بخشش کا نہیں ہے۔ اللہم اغفر لحینا، اے اللہ ہمارے زندوں کو معاف کر، ومیتنا ماضی کا صیغہ ہے، جو ہمارے پہلے مر چکے ہیں ان کو معاف کر۔ امام سمیت ایک بندہ بھی اس میت کے لیے بخشش کا ایک لفظ بھی نہیں کہتا۔ اس سے بڑا دھوکہ اس دنیا میں ہے نہیں۔ جب میرے نبی جنازہ پڑھا رہے تھے تو میت کے لیے بخشش کے لیے کیا کہہ رہے تھے؟ اللہم اغفر لہو، اے اللہ اس کو معاف کر دے، اس میت کو، وارحمہ، اللہ اس میت پر رحم کر، وعافہ واعف عنہ، یا اللہ اس سے تو درگزر کر دے، واکرم نزلہ، اے اللہ اس کی 3 باتیں آپ کے سامنے میں عرض کروں گا، اور مولوی صاحب نے بھی تقریباً 3 باتیں کہی ہیں، اور ان 3 باتوں کا میں جواب آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات کہ مولوی صاحب یہ جو الزام لگا رہے ہیں کہ علماء کرام اور مولوی حضرات نماز جنازہ میں تیسری تکبیر کے بعد یہ جو دعا پڑھ رہے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا، تو یہ دعا پڑھ کر وہ دراصل میت کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اور جو میت کے جو ورثاء ہیں ان کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ اس دعا میں اس میت کے لیے کوئی دعا نہیں ہے، اور مغفرت کی اور بخشش کی کوئی دعا نہیں ہے، کوئی کلمات نہیں ہیں۔ تو میں مولوی صاحب کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، یہ بتلانا چاہتا ہوں، یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ مولوی صاحب یہ الزام آپ نے صرف اور صرف علماء پر نہیں لگایا، بلکہ یہ الزام آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے لے کر آج تک جتنے بھی علماء، فقہاء، مجتہدین، ائمہ مجتہدین، بزرگان دین، قطب ابدال اور اولیاء اللہ پر لگایا ہے۔ اور میں اس کو الزام اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کی غلط فہمی ہے، یا آپ کی کم علمی ہے، یا آپ کی جہالت ہے کہ آپ نے نہ قرآن کا مطالعہ کیا، نہ حدیث مبارکہ کا مطالعہ کیا، اور بے بنیاد طور پر آپ نے الزام در دیا کہ یہ دعا ثابت نہیں ہے، اور یہ دعا نماز جنازہ میں پڑھنا اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ اس میں میت کے لیے دعائے مغفرت اور مغفرت کے کوئی کلمات نہیں ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ثبوت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دعا احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، اور یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود پڑھی ہے۔ دیکھیے، پہلا حوالہ امام مالک کا ہے، نافع ابن عمر سے یہ روایت منقول ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی الفاظ کے ساتھ دعا پڑھی ہے، اور موطا امام مالک کے الفاظ یہ ہیں وَيَدْعُو بَعْدَ الثَّالِثَةِ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو اللہم اغفر لحینا و میتنا والی دعا کو تیسری تکبیر کے بعد پڑھا کرتے تھے، اور فتح القدیر کے اندر بھی یہ عبارت موجود ہے اور یہ الفاظ موجود ہیں وَيَدْعُو بَعْدَ الثَّالِثَةِ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ کی تیسری تکبیر کے بعد یہ دعا پڑھی ہے۔ اب یہ جو دعا ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا والی، یہ دعا صرف اور صرف موطا امام مالک کے اندر موجود نہیں، بلکہ اس دعا کو ابو داود نے، ترمذی نے، امام ترمذی نے، امام نسائی نے اور سنن ابن ماجہ میں بھی نقل کیا ہے۔ پہلے میں آپ کے سامنے الفاظ پڑھ لیتا ہوں اس دعا کے اور اس حدیث مبارکہ کے، تاکہ آپ 100% مطمئن ہو جائیں۔ دعا یہ جو دعا ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا والی، اس دعا کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی علی جنازۃ یقول اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا الی آخرہ تک پوری دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ میں پڑھی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب میں آپ کے سامنے دعا کے اور روایت کے الفاظ نقل کرنے کے بعد آپ کو حدیث نمبر بھی بتلا دیتا ہوں، تاکہ حدیث نمبر کو تلاش کرنا اور تلاشنا آپ کے لیے آسان اور سہل ہو جائے۔ صفحہ نمبر اس لیے میں بیان نہیں کر رہا ہوں اور صفحہ نمبر اس لیے نہیں بتلا رہا کہ بسا اوقات مختلف کتب خانوں سے کتب شائع ہوتی ہیں تو پھر صفحے اور پیج الگ الگ ہو جاتے ہیں، تو اس لیے میں پیج نمبر نہیں بلکہ حدیث نمبر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، کیونکہ حدیث نمبر ایک ہی ہوتا ہے سب کا۔ یہ جو دعا ہے اللہم اغفر لحینا والی، یہ دعا ابو داود شریف میں کتاب الجنائز باب الدعاء للمیت حدیث نمبر 3201 پر یہ روایت موجود ہے، اور ترمذی شریف کے اندر یہ دعا کتاب الجنائز حدیث نمبر 1024 ہے، اور نسائی شریف میں یہ حدیث اور یہ روایت اور یہ دعا 1906 نمبر حدیث نمبر 1906 ہے، اور یہ دعا جو ہے کتاب الجنائز کے اندر موجود ہے، اور سنن ابن ماجہ میں یہ روایت اور یہ حدیث اور یہ دعا حدیث نمبر 1498 پر درج ہے اور مذکور ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتلائیے کہ جب یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اللہم اغفر لحینا و میتنا والی، تو پتہ چلا کہ اس مولوی صاحب نے صرف اور صرف علماء پر دھوکہ دہی کا الزام نہیں لگایا، بلکہ اس نے ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر الزام لگایا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دعا پڑھی ہے۔ تو مولوی صاحب کے بقول جس طرح علماء اور مولوی لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو اس طرح گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لوگوں کو، صحابہ کرام کی جو نماز جنازہ آپ علیہ السلام نے پڑھی ہے، دیگر لوگوں کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابیات کی نماز جنازہ پڑھی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مولوی صاحب کے بقول دھوکہ دہی سے کام لیا ہے۔ تو اس لیے یہ مولوی صاحب صرف اور صرف علماء کا گستاخ نہیں، بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بھی گستاخی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ یہ تو ہو گئی پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ مولوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ دراصل اللہم اغفر لحینا و میتنا میں جو میتنا کا جو صیغہ ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ اب مولوی صاحب کی کم علمی کہیں، مولوی صاحب کی جہالت کہیں، مولوی صاحب کی جو ہے نا کم علمی کو بنیاد بنا کر ہم روئیں، کیا کریں کہ مولوی صاحب کو اتنا نہیں پتا کہ یہ جو میتنا والا جو صیغہ ہے ماضی کا صیغہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ماضی کا صیغہ ہے، جبکہ یہ ماضی کا صیغہ نہیں ہے، جس کو بنیاد بنا کر مولوی صاحب جو ہے وہ مولویوں پر الزام لگا رہے ہیں کہ مولوی حضرات نماز جنازہ میں یہ دعا پڑھ کر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اب دیکھیے یہ میتنا والا جو لفظ ہے یہ اسم ہے، یہ ماضی کا صیغہ نہیں ہے، اور جمع متکلم کی طرف اضافت ہو رہی ہے،
جمع متکلم کی طرف اضافت ہو رہی ہے اور یہ اضافت حاضر اور غائب دونوں کی طرف ہے۔ اب پوری ترکیب میں آپ کے سامنے اس جملے کی پڑھ کر سناتا ہوں تاکہ آپ 100% مطمئن ہو جائیں اور مولوی صاحب تک یہ پیغام آپ پہنچائیں کہ مولوی صاحب آپ پہلے لغت عربی سیکھیں، عربی گرامر کے جو قواعد اور ضوابط ہیں، صرف نحو کے جو قواعد ہیں وہ آپ سیکھیں، اس کے بعد پھر آپ الزام لگائیں۔ یہ جو اللہم فی حینا و میتنا کے جو الفاظ ہیں، اس میں جو اللہم فی حینا و میتنا کی پوری ترکیب یوں بنے گی کہ اللہم اغفر لحینا، یہ لحینا میں لام یہ حرف جار ہے، حی مضاف ہے اور نون یہ مضاف الیہ معطوف علیہ ہے، کیونکہ آگے پھر واو آ رہا ہے تو واو حرف عطف ہے، پھر میتی مضاف ہے اور نون مضاف الیہ ہے۔ یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر پھر معطوف بنیں گے، معطوف اور معطوف علیہ مل کر یہ جملہ معطوف بن کر یہ پھر لحینا میں جو لام حرف جار تھا تو اس کے لیے پھر یہ مجرور بنے گا، اس کے لیے مجرور بنے گا۔ تو اب پورے کا پورے جملے کا اللہم اغفر لحینا و میتنا کا پورے کے پورے جملے کا ترجمہ یوں بنے گا کہ یا ربا ہمارے ان لوگوں کی بھی مغفرت فرما کہ جو زندہ ہیں اور ان کی بھی مغفرت فرما کہ جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور یا ربا ہمارے موجودہ جو اس وقت ہمارے سامنے جو میت پڑی ہوئی ہے، ہمارے سامنے جو میت پڑی ہوئی ہے، جو جنازہ پڑا ہوا ہے، یا ربا اس کی بھی مغفرت فرما، اس میت کی بھی، ہماری میت کی بھی مغفرت فرما، اور اس میت سے پہلے جتنے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یا ربا ان کی بھی مغفرت فرما۔ اب یہ ترجمہ بنے گا اللہم فی حینا و میتنا والی، میتنا کا ترجمہ بنے گا کہ یا ربا ہمارے زندوں کی بھی مغفرت فرما اور ہمارے مردوں کی بھی مغفرت فرما، اور زندوں سے مراد وہ بھی جو کہ جنازے میں موجود ہیں، اور زندوں سے وہ لوگ بھی مراد ہیں کہ جو اس جنازے میں موجود نہیں ہیں، اور میتنا میں جو لوگ اس سے پہلے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یا ربا ان کی بھی مغفرت فرما، اور میتنا میں جو سامنے میت موجود ہے یا ربا اس کی بھی مغفرت فرما۔ پھر آخر میں مولوی صاحب جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم اغفرہ ورحمہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ اللہم نقی من خطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس، مختلف الفاظ ہیں، مختلف دعائیں ہیں۔ تو یہ بات تو مولوی صاحب ٹھیک کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں ارشاد فرمائی ہیں، یہ دعا بھی پڑھی ہے اللہم اغفر لحینا والی، اور اللہم اغفر ورحم وعافی واعف عنہ، یہ دعا بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پڑھی ہے، اور مختلف دعائیں جو مشکات شریف کے اندر بھی موجود ہیں، کتاب الجنائز میں مختلف دعائیں صاحب مشکات نے نقل کی ہیں، تو بے شمار دعائیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں، لیکن یہ کہہ دینا کہ اللہم اغفر لحینا و میتنا والی دعا ثابت نہیں ہے، یا یہ دعا مسنون نہیں ہے، یا یہ کہہ دینا کہ یہ میتنا کی جو دعا ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا والی جو دعا ہے، یہ دعا پڑھ کر مولوی حضرات لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ بہت بڑا الزام ہے، اور یہ الزام مولوی صاحب نے صرف اور صرف علماء پر نہیں لگایا اور صرف ائمہ مجتہدین پر نہیں لگایا، بلکہ یہ الزام اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے لے کر آج تک امت کے جتنے بھی اکابر گزرے ہیں سب پر اس نے یہ الزام لگایا ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ توبہ طائب ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے گریہ وزاری کر کے آہوزاری کر کے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے اور اپنے الفاظ بھی واپس لے اور اپنے اس قول سے رجوع